یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عید کا دن دراصل میدان محشر کا ایک نقشہ ہو۔ قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف آئیں گے۔ اس دن لوگ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف آتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی کھلے میدان میں دنیا جمع ہوگی۔ عید کے دن بھی کھلے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ عید کے دن بھی پورا رمضان گزارنے کے بعد اس دن جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا رمضان کریم کیسا گزرا، اسی بیس پہ اس کے لیے فیصلے کرتے۔ قیامت کے دن بھی جو لوگ نیک اور صالح ہیں ان کے چہرے نورانیت اور روشنی کی وجہ سے جگمگا رہے ہوں گے۔ بدکار لوگوں کے چہرے اس دن سیاہ اور کالے ہوں گے۔ عید کے دن بھی جنہوں نے روزے رکھے ہیں، تلاوتیں کی ہوں، عبادت کی ہو، اعتکاف کیا ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا ہو، ان سب کے چہرے خوشی سے کھلکھلا رہے ہوتے۔ اور جنہوں نے روزوں کو کھایا ہو، بے احترامی کی ہو، بے شک اچھے کپڑے پہن کر آئے، ان کے چہروں پر وہ نور نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن میدان محشر لگے گا، اللہ کی عدالت ہوگی۔ فرمایا اس دن بھی عید کی نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے۔ اس کے خطبے کا جب اختتام ہوتا ہے تو لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میدان محشر میں جزا اور سزا کے ایک نقشے کا عکس ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اس فیصلے کے بعد جتنے لوگ ہیں تو ان میں سے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے۔ اس وقت بھی نیک لوگ نعمتیں لے کر، مبارکبادیاں لے کر، اللہ کی طرف سے انعامات لے کر، اللہ کی طرف سے بخشش کا سامان لے کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے۔ اور جو بد کردار لوگوں پر لعنت برس رہی ہوتی ہے وہ لعنت لے کر قیامت کے روز اللہ رب العزت کی دوزخ میں جائیں گے۔ اور دنیا میں جو نافرمان لوگ ہیں، اگرچہ انہوں نے پورا رمضان اپنی منمانیاں کی اور مستیاں کی اور اپنے نفس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، تو لہٰذا وہ بھی اللہ کی رضا کو لے کے نہیں، اللہ کی ناراضگی کو لے کے جاتے۔ لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان مایوس نہ ہو، چاہے کتنا ہی مجرم ہو، اللہ سے مانگے ضرور، کیونکہ اللہ مانگنے پر ضرور توبہ قبول فرماتے ہیں۔